آج کل دین سے دوری اور دین سے بے رغبتی کی وجہ سے عوام الناس ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے کام میں واقع ہوئے ہیں، یعنی ایسے کام میں مصروف اور مشغول ہے کہ جن کی شریعت ان کو اجازت ہی نہیں دیتی، لیکن ان کو اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ من جملہ ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ آج کل شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں۔ تو بعض حضرات پھر پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کتے پالنا یعنی کہ شوقیہ طور پر کتے پالنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتا پالنا شوقیہ طور پر یہ مکروہ تحریمی ہے، اور شوقیہ طور پر آپ کس کو نہیں کہیں گے، مطلب کون سا ایسا پالنا ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے؟ اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے اگر بندہ کتا پالے تو وہ جائز ہے۔ نمبر 1 وہ شکار ہے، شکار کے لیے اگر کوئی کتا پالتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، یعنی آپ نے کچھ بکریاں یا وغیرہ جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح تیسری چیز اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے، کہ آپ نے کچھ کھیت لگایا ہوا ہے اور کھیت بویا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ پھر جائز ہے۔ یعنی کہ حدیث میں جو صورتیں کتے پالنے کے جائز ہے وہ یہی 3 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ گویا کہ خلاصے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی جو اجازت دی ہے وہ 2 مقامات پر دی ہے۔ نمبر 1 آپ شکار کے لیے اس کو پال سکتے ہیں، اور نمبر 2 کہ آپ اس کو حفاظت کی خاطر پالیں۔ اب اپنی حفاظت کی خاطر ہو، کھیت کی حفاظت کے لیے ہو، ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہو، بہرحال حفاظت کی غرض سے کہ جہاں پر واقعتاً حفاظت کی ضرورت ہو اس موقع پر اگر آپ کتے کو پالیں تو اس وقت آپ کے لیے شرعاً اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ ان 2 مواقع، ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور شرعاً کتا پالنا ان 2 صورتوں کے علاوہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب ہے۔ اب آتے ہیں اس کے وعید کی طرف کہ اگر کوئی کتا پالے گا ان 2 صورتوں کے علاوہ تو ان کے لیے کیا وعید ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کتا پالتا ہے ان 2 چیزوں کے علاوہ کے لیے، علاوہ کا مطلب کہ نہ شکار کے لیے ہے نہ حفاظت کے لیے ہے، اور وہ کتا پال رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ کے طور پر اس کے اجر و ثواب سے، یعنی جو اعمال کرتا ہے وہ اس کے اجر و ثواب سے 2 قیرات اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے اس سے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اعمال کو، اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کی کوشش کریں، صرف آپ کے اس ایک شوق کو پورا کرنے کی وجہ سے آپ کا اعمال ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اور آپ کے اجر و ثواب سے روزانہ کے طور پر آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور 2 قیرات آپ کے اعمال اور اجر و ثواب سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا پھر تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب رحمت کے فرشتوں کا آپ کے گھر پر داخلہ ممنوع ہو، وہ آپ کے گھر پر نہیں آتے ہو رحمت کے فرشتے، تو گویا کہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس نہیں آ رہی۔ تو جب اللہ کی رحمت نہیں آ رہی تو پھر کس کے آسرے پر آپ زندگی گزاریں گے، کس کے رحمت کے سائے آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ بہرحال یہ 2 احادیث ہے جو کہ بہت بڑی وعید ہے اگر کوئی اس میں غور و فکر کرے۔ کہ پہلی حدیث بتائی کہ اس کے اجر و ثواب سے روزانہ کے طور پر 2 قیرات اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری حدیث آپ کو بتائی کہ جو کتا پالے یا پھر کتا رکھے گھر پر اور یا پھر تصویر رکھے گھر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس بنا پر کتا پالنے سے پرہیز کریں، اور یہی 2 وجوہات کی بنا پر اگر آپ پالتے ہیں تو تب جا کر پھر آپ اس کو پال سکتے ہیں، ورنہ تو اس کے علاوہ پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہے، جو 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی کہ ان 2 صورتوں میں اس کا پالنا جائز ہے، یعنی کہ حفاظت کی خاطر
اور دوسرا شکار کی خاطر جو دو صورتیں آپ کو بتائی، ان دو صورتوں کی بنا پر اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آسان سی بات کہ جو دو صورتیں آپ کو بتائی، ان دو صورتوں کے لیے خرید و فروخت بھی جائز ہے، لیکن خرید و فروخت بھی ایسے کتے کا علماء نے فقہ کی کتابوں میں اس کو کلب معلم سے تعبیر کیا ہے، وہ کتا جو سدایا ہوا ہو، جس کو تعلیم دے دی گئی ہو، اور اس کا اندازہ پھر علماء نے یہ رکھا ہے کہ کلب معلم وہ کہلائے گا کہ جب آپ اس کو شکار کے پیچھے بھیجیں تو وہ شکار کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، یہ کلب معلم کہلائے گا۔ تو ایسے کتے کی خرید و فروخت یا پھر حفاظت کی خاطر جو اتنا تو سدایا ہوا نہ ہو کہ وہ آپ کے پاس شکار لے کر آئے، کیونکہ آپ کو اس سے مخصوص شکار نہیں کروانا بلکہ اپنی حفاظت کرنی ہے، تو اتنا وہ تعلیم یافتہ ہو کہ وہ آپ کے کھیت کی، آپ کے گھر کی، آپ کے ریوڑ کی حفاظت کر سکتا ہو، تو ایسے کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ بصورت دیگر اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کتے کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ اور کتا پالنے کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی ہے کہ اب یہ دو تین صورتیں جو بتائی آپ کو کہ حفاظت کے لیے اور اسی طرح شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا رکھنا، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر بھی ان کا رکھنا اگرچہ آپ کی ضرورت کے موافق ہو، میں کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی یہ خیر سے محرومی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ اس جو پہلی حدیث میں نے بیان کی کہ اس میں کتنی سخت وعید ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو بجائے بڑھانے کے وہ الٹا گھٹنے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس چیز کے لیے رکھ سکتے ہو، لیکن یہ وعید ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے بچو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو، پرہیز کرو، اجتناب کرو تو بہت بہتر بات ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر بھی اگر اجازت کے باوجود بھی، یعنی کہ جو دو صورتیں جس میں اجازت ہے، ان صورتوں میں اگر کوئی پالتا ہے تو تب بھی وہ خیر سے محرومی کا باعث بنے گا اس کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔